صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم. أهلا ومرحبا. مقبولة مغفورة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سید مرتضی شریف مرتضی نے کتاب لکھی عصمت انبیاء کے سلسلے میں. اگر آپ اس کتاب کو دیکھیں اور روایات کو دیکھیں تو انبیاء ترک اولا بھی نہیں. ترک اولا وہاں ہے کہ ایک اہم اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہو. معصومین سادات انبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں. یہ اختیار سے زہر پی دو، لیکن اہم تر چیز سامنے تھی. قد يوجد تقديم الأهم على المهم وربما يراه اگر آپ ساری روایات کو دیکھیں گے کہ کوئی اہم چیز اس اولا سے بھی زیادہ تھی، لہذا ترک اولا بھی ان کے لیے ثابت نہیں ہے. وہ تو یہ عصیان اور عصا کا لفظ جو ہے، یہ عصیان مقام عصمت میں ہے. جیسے کوئی بچہ ہے، تو اگر کوئی بچہ پانی گرا دے اس سے گناہ نہیں مانا جائے گا، لیکن اگر کوئی بڑا انسان یہ کام کرے تو یہ گناہ مانا جائے گا. حالانکہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس مقام پر اس عمر میں اس کے لیے کام کرنا گناہ ہے. لہٰذا یہ ایسے مقام عصمت پر ہے کہ ترک اولا بھی نہیں کرتے، مگر یہ کہ اس سے اہم کوئی چیز ہو کہ ترک کرے اولا کو. إذا كان هذا الترك للأولى موجبا لتحقق أمر أهم. کسی ایک فقیہ امامیہ نے اس بات کو قبول نہیں کیا. السؤال: هل هناك من العلماء من يعترف بوجود ارتكاب السهو؟ شیخ صدوق کے سلسلے میں بھی علماء نے کہا کہ سہو کی یا غلطی کی نسبت صدوق کی طرف دینا بہتر ہے پیغمبر کی طرف دینے سے. وما ذكره الشيخ الصدوق فقالت بعض تلامذته أن نسبة السهو إلى الصدوق أولى من نسبة السهو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. شک نہیں اس میں، تاکید ہے یہاں پر. جیسے الرحمن الرحیم سورہ ہم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ تاکید ہے. تکرار تاکید کی ایک قسم ہے. الأمر بالتقوى ثم في آخر الآية يكرر ذلك. ما هو الوجه في هذا التكرار؟ الجواب التكرار اتقوا اللہ تو سب واجب ہے، باب التأكيد، وهذا أحد الوجوه. تقوی واجب ہے. التكرار في القرآن الكريم وهناك وجوه. تاکید لفظی ہے یہاں پہ، بالنسبة إلى ما ورد اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. من الأمور الواجبة وقد ورد التأكيد به وورد التأكيد اللفظي في التقوى. السؤال: سماحة السيد المرجع، نجد في العصور الابتدائية في تاريخ الإسلام أن هناك بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام ورد أنهم كانوا يخاطبون الأئمة عليهم السلام. کیا تعبیر جو ہے علماء ابرار کی، اس میں خود ائمہ کی روایات میں کہ ابرار کہا گیا ہے، جس وقت کہ امام نے فرمایا کہ ہم ہیں ابرار. صفات الأئمة بعض الأشياء، فما هو الوجه في هذا اللفظ وفي هذا الصفة أنهم علماء أبرار؟ تمام مراتب ابرار آ جائیں گے. سب سے اونچا مرتبہ جو ہے، الجواب بالنسبة إلى مجموعة من الروايات، هناك روايات صدرت عن ان روایات نے اس روایات کی بنا پر تعبیر کیا ہے. وهذا اللي خاطب الأصحاب أو بعض الأصحاب الأئمة عليهم السلام به كان قد أخذ من الأئمة عليهم السلام فتداول في تلك، ولكن هذا كان مبين لمقام عظيم للأئمة. لیکن نہ غلوب دروس ہے، نہ افراد تھا تفرید.
تكون الصفات المنتسبة إلى الأئمة عليهم السلام مستفادة من جیسے الروايات روایات سے واستفادة ہم من تک مجموع پہنچتی ہے الروايات بات أن الأئمة کہ الأربعة 14 البشر عليهم معصومین کے السلام سلسلے میں لهم القدرة على تمام التشريع چیزیں، تمام قدرت، والتكوين تمام بأمر الله طاقت، تشریع، سبحانه تکوین وتعالى أعطاهم ذلك خدا نے کو دیا، فهذه لیکن القدرات خدا من کا دیا الله ہوا، سبحانه یہ بندے وتعالى اللہ کے، ومنحهم وأعطاهم وتفضل عبد عليهم ہوا رسول، پہلے عبد ہیں پھر رسول كل ہیں، شيء لیکن تحت تمام اختيارهم چیزیں ان کے كله اختیار میں ہیں۔ السؤال: سماحة السيد المرجع، لو أعطى الأب أحد أملاكه، أحد بيوته، لأحد الأبناء کہ ظواہر حجت ہے، من جهة أنه كان من أهل العلم وكان في سلك طلبة اب العلم، دیکھنا پڑے ثم بعد فترة من الزمن خرج کہ من هذه یہ القصة جو حیثیت جو اس کی ہے وہ فهنا جاء تعلیلی ہے کہ یہ انسان الورثة عالم دین رہے وقالوا بننے بأن ہیں۔ هذا البيت يقسم بينهم لأن الوجه في تمليك اگر هذا ظاہر اس البيت کا یہ ہے کہ لهذا قید ہے، یہ الولد كان من شرط ہے، أهل وارث ہو جائے، العلم وقد خرج من ذلك، فما هو الحكم هنا؟ لیکن اگر الجواب: ظاہر جو ہے وہ هذا الأمر تعلیل ہے، يرجع إلى الظهور. إذا كان الحيث في تمليك البيت حيث تعليلي من جهة أنه من طلب، فهنا يمكن أن يخرج، ولكن اگر ہم یہ مانیں کہ اس نے دیتے وقت یہ کہا کہ یہ چونکہ الحيثية عالم ہے التقليدية لہٰذا میں دے رہا ہوں، فلا يخرج، فهذا يرجع قید اگر ہم حسب مان لیں اس کو، الاستظهار من اگر كيفية عرف إعطاء وتمليك اگر عرف البيت ایک چیز کو قبول کرے تو ہم اس کو مان لیں گے، الحجة ظواہر حجت ہیں۔ المتبعة في مثل هذه اگر الأمور. ظاہر عبارت یہ ہو الظاهر من کہ جب تک یہ التمليك عالم ہے، بالحدوث وبقاء روحانیت میں ہے، الأولاد تب فلا تک ہے يخرج تو في ٹھیک ہے، التمليك. اس کے پاس تب تک رہے گا۔ اگر اسے عالم وكذلك دین کے بالنسبة كل لباس کو چھوڑ أمر دیا ملكه اور علم دین کو الوارث چھوڑ من دیا تو ذلك پھر اسے واپس لے فهذا سکتے ہیں، وارثوں کو ينتقل دیا له. جائے گا۔ ففي مثل هذه الأمور يرجع فيه إلى الظواهر. نعم، لو حصل الشك في الظهور بين أنه أي منهما هو المراد، فهنا إما أن نرجع اب اگر إلى ظاہر میں بھی الفقهاء، وهذا قول نادر بين الفقهاء، قول اختلاف ہو قريب، جائے أو بحسب القول تو پھر یا قرآن جو کہ بہت القسم نادر قول ہے، یا پھر والتقسيم. عدل و انصاف یعنی تقسیم ہو جائے گا۔ السؤال: سماحة السيد المرجع، هل يمكن أن يقال هنا أن الأصل عدم الملكية في حال الشك؟ الجواب: الظاهر هنا لا یعنی يوجد هذا یقیناً یہ الأصل، انسان جو بھی لأن هنا إما أن يقال أن یا هذا سب الملك اس کا ہے یا سب وارثوں کا يكون ہے، الملك لهذا تو یہاں الولد پر جب اس طرح سے ہو گیا تو عدل اور انصاف آپس میں بانٹ دیا جائے وهنا گا۔ لذلك يرجعون إلى السبب والتقسيم. نعم. السلام عليكم. شيعة أمير المؤمنين ينتظرون الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف صباحا ومساء. لو أن شخصا الآن خرج وقال أنا الإمام الحجة، فإن قبلناه وقعنا في المحذور قد يكون ليس الإمام الحجة، وإن رفضناه قد يكون هو الإمام الحجة ووقعنا في المحذور. فما هي الصفات التي يتصف بها الإمام لا يستطيع أي شخص أن يتصف بها؟ یہ جو صفات الصفات ذکر کی المذكورة الروايات منها اللي لا يمكن الاشتباه فيه صيحة جبرائيل في السماء أن هذا کہ هو جو چیز الإمام. قد ظهر جبرائیل نے آواز دی في کہ یہ السماء امام ہے، جبرائيل يصيح والناس كل اور جبرائیل جب بلغاتهم آواز دیں گے تو ہر يفهمون انسان كلامه. ان کی آواز أنا کو اپني بعد زبان میں قلت سمجھے گا۔ ويمكن واحد يسوي خلاف الواقع، صوت جبرائيل في السماء فشيء جناب جبرائیل کی آواز پورے آسمان ما میں إلى گونجے گی، نظير. اس کی کوئی نظیر نہیں ہے ہمارے پاس۔ لا ما يقدر يسوي التطور العلمي، ما يقدر يسوي. فالصوت في السماء اللي بألوف اللغات، فارسي عربي تركي هندي إنجليزي كل فرنسي، كل بلغاته يفهم ذلك. لا ما يمكن. اور پھر امام کے پاس معجزات ہیں جن کی اتمام حجت کریں گے، الإمام المعصوم لإتمام الحجة تو عنده کہ وہ اتمام معجزات حجت معجزوں کے ذریعے سے کریں گے كرسول جیسے الله رسول صلى اللہ الله نے عليه کیا۔ وآله. السؤال: سماحة السيد المرجع، ورد في بعض الروايات بعض الأذكار بالنسبة إلى الغول، ورد أنه إذا تخيل لك الغول فقل هذه الآية. فمثل هذه الأمور، مع أن الظاهر أن الغول أمر موهوم وليس بحقيقة، فكيف يمكن تفسير هذه الرواية؟
الجواب مع هذه الروايات يظهر أنها ليس من الأمور الوهمية بل روایت میں ہے تو خیال ہی نہیں ہوئی بات. القوى الشيطاني والجهات وهذا أمر يتحقق وهذه الروايات تدل على یہ صدق جن کی اقسام هذه الروايات جن ایک حقیقت ہے مسلم ہے. وإن لم نكن نراه نحن أنا وأنتم متعدد روایات میں بھی ہے یہ ایک یا دو روایت نہیں متعدد روایات. نظرنا لا إشكال فيه. کہ انسان اگر اذان دے تو یہ لوگ کنارے چلے جاتے ہیں اجنہ. السؤال سماحة السيد المرجع ورد في ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھا لیکن بہرحال روایت میں تو کچھ نہ کچھ ہے ایسا. ولا يستأخرون. مع ذلك نرى أنه ورد في بعض الروايات أن الإمام الصادق عليه السلام قال أنه لو كان عمي زيد يفعل الفعل الفلاني لم يكن يستشهد. كيف يمكن الجمع بين الأمرين؟ الجواب بالنسبة إلى هذه الروايات اللي ذكرتموها عن الإمام الصادق عليه السلام فهذه الروايات لم ترد بالأسانيد الصحيحة وربما حصل فيه بعض التصحيف أو بعض التغيير. فعلى كل حال ان روایات کی سند نہیں ہے يقال أو تعارض هذه الروايات اللي لم تصل بالأسانيد. لہذا میں نہیں معلوم آپ سب نے ایسا ہی کہا ہے. اگر ایک نقطے سے محرم مجرم ہو جاتا ہے مجرم محرم ہو جاتا ہے ایک نقطہ بھی کم اور زیادہ ہو جائے تو ختم ہو جاتا ہے. هذه الرواية لها الاعتبار والحجية ولكن إذا كانت الرواية منقولة عن ضعيف أو بہت دفعہ میرے پاس بھی لوگ آئے گے تم نے یہ بات کہی میں کہتا ہوں کہ نہیں میں نے اس طرح نہیں ایسے کہا. يثبت به قول المعصوم عليه السلام. ایک دفعہ ایک سچا ایک دوسرے سچے سے وہ ایک تیسرے سچے سے نقل کرتا ہے ایک دفعہ نہیں ایک مجہول ہے جس نے نقل کیا ہے ایک ضعیف ہے جس نے نقل کیا لہٰذا ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ معصوم نے کیا کہا ہے. معصوم نے واقعا ایسی کوئی بات کہی ہے نہیں کہی ہے. جناب زید ابن علی ابن الحسین کے سلسلے میں اور صلوات اللہ کی جناب امام علی پر اور امام حسین اور غالباً مجہول ہے ان کے سلسلے کی روایات یہ ضعیف ہے. ہمیں نہیں معلوم واقعا صحیح حقیقتاً کیا ہوا تھا وہاں پہ. میں نے عرض کیا کہ یہ معنی نہیں رکھتے لیکن حجت نہیں ہے. بالنسبة إلى الجن وذكر الجن في القرآن وسورة الجن ورد في بعض الروايات وفي بعض التفاسير ومنها في تفسير مجمع البيان بأن المراد من الجن هم طوائف لم يعرف ولم يكونوا معروفون في تلك الأزمنة في أطراف المدينة وكانوا يسمون الجن وهكذا فسرت في بعض التفاسير وأنها لا ترتبط بالأمور المغيبة والغيبية وما شابه. الجواب بالنسبة إلى مسألة الجن فقد وردت آيات المتعددة وهناك الموارد من الآيات المتعددة في القرآن اللي ورد فيها عطف الجن على الإنس والظاهر من هذه الآيات متعدد آیات ہے قرآن میں التفصيل والتمييز کہ واو بين الإنسان والجن کہ واو حرف واو جو ہے علامت میں ہے کہ بعد اور قبل دو ہیں دو چیزیں ہیں مگر یہ کوئی قرینہ ہو. قرآن نے مسلسل کا الجن والانس الانس والجن فقد ورد عطف الجن اگر کوئی زید اور ابو جعفر میرے گھر آئے تو دو لوگ آئے نہ کہ ابو جعفر کو نیت ہو زید کی نہیں. السؤال سماحة السيد واو عربی میں هذه الرواية اللي وردت في كتاب مجمع البيان جب دو الفاظ کے بیچ میں آئے تو معلوم ہے کہ دو الگ الگ لوگ ہیں. فيه مجموعة من المنقولات عن العامة والظاهر أنه كان يريد التفسير أن يكون جامعا ولذلك جاء بأقوال لم تكن أقوال الأئمة عليهم السلام من جهة أنه مجموع البیان میں بہت سے چیز ایسی بیان ہوئی ہیں جو اہمیت جو بیان یعنی اس کے اعتبار نہیں عقلی نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ کہ مجموع البیان مجبور تھے صاحب مجموع البیان اس زمانے میں کہ وہ نقل کریں عامہ سے بھی تاکہ شیعوں کا بھی قول بیان کر سکیں.
کچھ چیزوں کو انہوں نے بیان کیا، مجبوری میں بیان کیا. السؤال سماحة السيد المرجع بالنسبة إلى مهر النساء، هل هناك حد معين لأن المهر أو يجوز له أن يعطي بأي مقدار شاءت المرأة؟ الجواب بحسب القرآن الكريم ليس هناك حد في المهر، وورد قرآن میں ہے کہ وَإِنْ آتَيْتُمْ. قنطارا، القنطار من الذهب المقدار اللي ربما قنطار کا کیا مطلب ہے؟ يكون في هذه الأيام في المهور. السؤال غلاء المهور في هذه الأزمنة قد سبب بعض المفاسد وبعض الصعوبات، وأن الزوج لا يتمكن من الأداء، وقد جعلوها في أثمان غالية جدا، فكيف يمكن بالنسبة إلى تصحيح هذه المهور؟ مہر کی روایات میں ہے بالنسبة إلى الذي کہ اگر مہر کو ایسا بنائے کہ ظاہر میں کچھ اور بیان کرے اور ظاہر میں کچھ اور ہو. آج جو مہر کو زیادہ بیان کرتے ہیں زیادہ بیان کرتے ہیں، لیکن کوئی چیز تعین کریں کہ کہنا یہ چاہیں کہ یہ مقصود جو ہے واقع نہیں ہے، یعنی واقعاً یہی مقصود نہیں، کچھ اور مقصود ہے، اس کو لیکن تعین کرنا ضروری ہے. السلام علیکم. صلوات اللہ علیہ. اگر سچی لسان الحال ہو، یعنی کہا جا سکے کہ لسان الحال ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آپس میں یہ کہے کہ لسان حال اس حد تک نہیں ہو سکتا، تو پھر صحیح نہیں اس کو بیان کرنا. نعم نعم. یہ احیانا مسئلہ علمی ہے. علمية. إذا سؤال شيء عندكم تفضلوا. نعم. أي أي. یہ روایات دیکھیں، هذه الروايات ایک بھی اس میں صحیح ولا روایت نہیں. واحدة منها صحيحة. یہ حمل ہوتی ہے کراہت پہ، تحمل على الكراهة وتحمل على ما إذا لا اور يكون. اگر حکم الزامی نہ ہو، یعنی ضروری حکم نہ ہو، جیسے واجب اور يعني قد يكون هذا تارك الصلاة إذا واجب کا حکم نہ ہو، تو یہاں پر ہم کراہت یعنی مستحب یہ ان چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں تسامح ادلہ سنن کی بنا پر. الفقهاء حملوا هذه الروايات على الكراهة. اگر یہ حرمت جو ہے اس کو علماء واقعاً حرام کے معنی میں لیتے، تو پھر روایت کا صحیح ہونا ضروری ہے. إذا واحد تارك الصلاة لو تطعمه يصير سبب لهدايته ولو اگر بعد مثال کے طور پر حين. کسی کو کھانا آج دینا سبب بنے گا کہ کل وہ ہدایت پا یافتہ ہو جائے، تو واجب اس کو کھانا دینا. على سبيل الواجب الكفائي.
السؤال سماحة السيد المرجع، بالنسبة إلى بعض المهور المعينة في هذه الأزمنة، فإن الزوج لا ينوي ولا يريد إعطاء هذا المبلغ، ومجرد تعيين مبلغ یہ خلاصہ كبير یہ کہ جدا روایات میں ہے، يجذب به المرأة مثلا أو لأمور روایات میں ہے، غير صحيحة، اور اجماع هذا فقہا اس پر التعيين هل يكون صحيح؟ ظاہراً اس مسئلے کے خلاف بھی نہیں ہے الجواب کہ بالنسبة اگر إلى تعيين المهر، لو دو جعل طرح کا المهر مہر، كان ایک هذا مہر المهر واقعی ہو واقعيا اور وأراد ظاہر هذا کے لیے، صحيح، ولكن إذا كان اور المهر ظاہر سازی کے لیے، دنیا کو إظهار دکھاوے کے لیے ذلك للناس کچھ اور بڑا بھی بیان والتسويق کر دیا، تو نہیں، تو في معیار وہی مراعاة واقعی ہے الناس جو أو آپس میں ما طے شابه من کیا ہے. الأمور، فالملاك هو المهر الواقع الحقيقي اللي كان هو المسلم بين الطرفين، والمهر اللي كان مجرد لإراءة الناس وما شابه هذا غير تام. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں متعارف ہے، کیا آج متعارف نہیں ہے کہ جزاب مہر کیوں زیادہ ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کون دے رہا ہے کون لے رہا ہے؟ یہ جملہ کہتے ہیں کہ نہیں کہ بس معلوم ہے کہ یہ واقعی کا تعین نہیں ہوا ہے، یہ اس دنیا کو دکھانے کے لیے کیا گیا ہے. ہم ہیں اور دلیل. المتبع في الظواهر والأدلة. دیکھیے تبادر ہماری حجت ہے، جو چیز سب سے پہلے ذہن میں ہے وہ فائل حجت ہے، معنی، اور اس سے مراد یہ آخرت کی چیز ہے. تصریح بھی کی ہے اس کے علماء نے کہ اس سے مراد آخرت کی چیز ہے. سید مجاہد اس کو بہت تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے. یہ مجھے جہاں تک ہے کہ انہوں نے اپنے حاشیے لہذا جو لوگ قاعدے من بلغ اور قبول نہیں کرتے، هذه الأمور إذا كانت من الروايات الثابتة بقاعدة من بلغ، فمجرد الثواب الأخروي هو الثابت لهذه الروايات، لأن بقية الأمور بحاجة إلى إثباتها بالحجية، والدليل الحجي لابد أن يكون یہاں پہ اولویت ثابت نہیں ہے. اگر ثابت ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ظہور اولویت پہ ہے. السؤال سماحة السيد المرجع، لو كان هناك في الرواية ترتب أثر دنيوي وضعي على فعل من الأفعال، فلماذا لا نقول بتماميتها؟ میں نے عرض کیا اگر میں کہیں گے نہیں یہ اسی معنی میں لیا جائے گا، سب اسی معنی میں لے رہے ہیں، تو ہم مان لیں گے آپ کی بات، لیکن ظاہراً یہ آخرت کی بات ہو رہی، کوئی اس کو اس معنی میں نہیں لے گا. اصل بحث ظہور میں ہے، یعنی ظاہری معنی میں، جس حد تک وہ ظاہر ہوگا اسی حد تک ہم قبول کر سکتے ہیں. السؤال ورد في بعض الروايات أن هناك توسعة في الرزق تحصل ببعض الأدعية والأذكار أو آثار دنيوية أخرى. اگر کوئی کہے کہ متبادر امور اخروی ہے تو ہم اس کو کہیں گے متبادر جب ہے تو مراد نہیں ہے، معلوم نہیں کیا مراد ہے. ولكن إثبات هذه الآثار لهذه الأفعال هذا مشكل، وبحديث لا بحديث الأحاديث الواردة في رواية من بلغ ربما لا تشمل هذا المقدار. نعم. في الأوان الأخيرة خرجت مزارات ومقامات مثل مزار السيدة شريفة مثل ما مدى تحقيقكم في هذا المزار؟ الواقع دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ شہرت ان تمام چیزوں میں کافی ہے. ملحقات عروہ میں اگر آپ دیکھیں تقریباً 36 موارد کو انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں شہرت کافی ہے، شہرت اور مشہور ہونا ہی کافی ہے اس کے لیے. مثلا فلاں فلاں کا بھتیجا ہے، فلاں فلاں کا نواسہ ہے،
فلاں کسی کا پوتا ہے، یہ شہرت کافی ہے دلیل کے لیے، حسب و نسب میں، اوقاف میں، ان سب میں سند شہرت کافی ہے، عرف عام. العرف العام ها احنا متأخر سامعين لعله قبل موجود، احنا ما سامع. السؤال: سماحة السيد المرجع، في كفارة شهر رمضان يعطيه للفقير، فأحيانا هذا الفقير ينقل هذا المبلغ منه إلى شخص آخر ربما لا يكون فقيرا أو لا يكون. دیکھیے اصل یہ ہے کہ یہ فقیر کو دے جائے. اب اگر فقیر بیچ دے کسی اور کو دے تو کوئی حرج نہیں، پہلا آپ کی ذمہ داری فقیر کو دے. الجواب: العمدة في الكفارات أن تصل إلى يد الفقير، فإذا أوصلها إلى الفقير فقیر تک پہنچنا ضروری ہے. ہاں فقیر کسی کو دے دے اپنے ہاتھ میں آنے بعد پھر آپ کی ذمہ داری ختم ہے. نعم. اي اي شوفوا اذا محرمات ماكو. دیکھیں اگر حرام نہ ہو کوئی چیز سے بیچ میں تو کوئی حرج نہیں. معاملۃ الکالی بالکالی، کبھی کبھی معاملہ کالی بالکالی، نہ کچھ دیا جا رہا نہ کچھ لیا جا رہا، یہ باطل ہے. یا ربا ہے تو باطل ہے. کیا اس طرح کی چیزیں اگر معاملے میں آپس میں کوئی حرام نہیں ہے اور وہ مبتل نہیں ہے تو یہ بھی جائز ہے. یعنی اصحابهم معلوم حتى خلی اذا لا فشي يكون يوجب الفساد. ہاں اگر کوئی چیز فساد کا سبب بنا ہو اور مجتمع مسلمین میں سبب فساد بنے تو نہیں، وہ جائز نہیں ہے. اس روایت کے اوپر سے علامہ نے لکھا ہے کہ جس سے فساد محض برپا ہو اس سے وہ جائز نہیں ہے. پھر السؤال: سماحة السيد المرجع، بالنسبة إلى الوقف التمليكي للمسجد، اس کو صاحب عروہ نے وقف کے باب نقل ملحقات عروہ میں ذکر کیا ہے اس کو، اور اس بات کو قبول کیا ہے. ويقول بذلك، ولكن جماعة من الفقهاء علقوا ولم يروا تمامية ذلك، کیونکہ اس کے خلاف کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، اور من جملہ ایک دلیل ہے جس کو ہم قبول کر رہے ہیں اس کی موافقت میں. بذلك فكيف يصحح وقف المساجد؟ الجواب: إذا لم يكن الوقف تمليكيا فهنا يكون اختصاص الأمور الخاصة، الآلات أو الأثاث للمسجد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.